بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر غور کرنے بیٹھے ہیں وہ محض ایک علمی بحث نہیں، نہ ہی صرف الفاظ کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت، قبر، برزخ اور قیامت تک کے پورے سفر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ آج ہم بات کریں گے مٹی، تقدیر اور برزخ کی، یعنی انسان کی اصل، اس کا انجام اور اس کے بعد کا سفر۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، آپ، میں، یہ پوری انسانیت، ہم سب کہاں سے آئے؟ قرآن اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ احادیث مبارکہ اور آثار سلف میں یہ حقیقت بڑے معنی خیز انداز میں بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی گئی۔ کہیں سخت زمین تھی، کہیں نرم، کہیں سرخ مٹی تھی، کہیں سیاہ، کہیں نم تھی، کہیں خشک۔ اسی لیے انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، سوچنے کے انداز مختلف ہیں۔ کوئی نرم دل ہے تو کوئی سخت مزاج ہے، کوئی صبر کا پیکر ہے تو کوئی اضطراب میں جیتا ہے، کوئی سکون بانٹتا ہے تو کوئی بے چینی پھیلاتا ہے۔ یہ سب اسی مٹی کی آمیزش کا اثر ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بہت گہرا ہے، بہت اہم ہے۔ یہ اختلاف ہمیں لڑانے کے لیے نہیں بلکہ پہچان کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف بنا کر یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، بلکہ یہ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بس اصل فرق مٹی کا نہیں، اصل فرق تقوی کا ہے۔ انسان کی کہانی صرف پیدائش پر ختم نہیں ہو جاتی، یہ کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے جسے ہم موت کہتے ہیں، مگر حقیقت میں موت اختتام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے۔ بعض تفاسیر اور آثار میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ انسان جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے بالآخر اسی مٹی میں لوٹایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی تفصیلات میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں، لیکن بنیادی تصور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق بھی لکھ دیا ہے، اس کی زندگی بھی، اس کی موت بھی، اور وہ جگہ بھی جہاں اس کے جسم کے اجزاء تحلیل ہوں گے۔ یہاں ہمیں قبر کے تصور کو درست کرنا ہوگا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر صرف وہ گڑھا ہے جو زمین میں کھودا جاتا ہے، مگر اسلام ہمیں اس سے کہیں گہرا تصور دیتا ہے۔ قبر صرف ایک حالت کا نام نہیں، ایک مرحلہ ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم ہے جہاں انسان موت کے فوراً بعد داخل ہو جاتا ہے۔ چاہے انسان زمین میں دفن ہو، چاہے سمندر میں ڈوب جائے، چاہے آگ میں جل جائے، وہ برزخ میں داخل ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص زمین میں دفن کیا گیا تو زمین اس کی قبر ہے، اور اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب کر وفات پا گیا تو وہی سمندر اس کی قبر ہے۔ فرشتے وہاں بھی آتے ہیں، سوال وہاں بھی ہوتے ہیں، اور برزخ کی زندگی وہاں بھی شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کمال ہے کہ مقام بدل جاتا ہے مگر نظام نہیں بدلتا۔ کچھ اہل علم نے یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی انسان کی موت سمندر میں لکھی ہو تو اس کی تخلیق کے مادے میں کسی نہ کسی درجے میں اسی مقام کی مٹی یا اسی مقام سے نسبت رکھنے والا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اور یہ بات عقل سے بعید نہیں، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سمندر کے نیچے بھی زمین ہے، مٹی ہے، پہاڑ ہے، وادیاں ہیں۔ اگر کوئی انسان سمندر میں ڈوب کر مر جائے اور اس کا جسم ہمیں نہ مل سکے، یا مچھلیاں اسے کھا لیں، یا وہ پانی میں تحلیل ہو جائے، تو بھی وہ زمین کے اسی حصے کا رزق بن جاتا ہے جو سمندر کی تہہ میں ہے۔ اسلام ہمیں یہ یقین دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے
کسی انسان کے بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کرنا ذرا برابر بھی مشکل نہیں، چاہے انسان جل کر راکھ ہو جائے، درندوں کی خوراک بن جائے، سمندر میں تحلیل ہو جائے یا صدیوں بعد مٹی کا حصہ بن جائے، اللہ تعالیٰ ہر ذرے کو جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ یہ آیت انسان کی پوری زندگی کو چند الفاظ میں سمیٹ دیتی ہے، آغاز بھی مٹی، انجام بھی مٹی اور دوبارہ زندگی بھی مٹی سے۔ یہ حقیقت اگر دل میں اتر جائے تو انسان کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ میں مٹی تھا، مٹی ہوں اور مٹی بن جانا ہے، تو پھر تکبر کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ یہ شعور انسان کو جھکنا سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، سجدہ سکھاتا ہے، اور یہی شعور انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف لے جاتا ہے، وہ تیاری جس میں نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ رشتہ داری کام آئے گا، تو صرف ایمان اور عمل۔ آخر میں بس یہی پیغام ہے، اپنی اصل کو پہچانو، اپنی منزل کو یاد رکھو اور اس رب کی طرف پلٹو جس کے قبضے میں ہر ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عبرت کی آنکھ دے اور ایسی زندگی نصیب کرے جو برزخ اور آخرت میں ہمارے لیے روشنی بن جائے۔ آئیے اب اس حقیقت کو اپنے دل کے قریب لا کر دیکھیں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط، بہت با اختیار اور بہت خود مختار سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ حاصل کیا، میں نے وہ بنا لیا، میں نے اپنی دنیا خود ترتیب دی، مگر موت آ کر ایک ہی لمحے میں یہ سارا ضم توڑ دیتی ہے۔ موت آ کر ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نہ اپنے آنے پر قادر تھا، نہ اپنے جانے پر۔ وہ نہ اپنی پیدائش کا فیصلہ کر سکا، نہ اپنی موت کا وقت، نہ جگہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی تقدیر میں پہلے سے طے تھا۔ یہی تقدیر کا وہ پہلو ہے جسے سمجھ لینے کے بعد انسان کا دل بہت سے شکووں اور شکایتوں سے خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان جان لیتا ہے کہ میرا رزق، میری عمر، میری موت، میرا مدفن سب اللہ نے لکھ رکھا ہے، تو پھر وہ بے چینی چھوڑ دیتا ہے، حسد چھوڑ دیتا ہے اور رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ رزق صرف کھانے کا نام نہیں، رزق صرف دولت کا نام نہیں۔ جس زمین میں انسان دفن ہوتا ہے وہ بھی اس کا رزق ہے، جس مٹی میں اس کے اجزاء تحلیل ہوتے ہیں وہ بھی اس کے نصیب کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان سمندر میں ڈوب کر مرے تو سمندر کی تہ اس کے لیے رزق بن جاتی ہے۔ یہ تصور بظاہر عجیب لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ وہ رب جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچاتا ہے، وہ رب زمین اور سمندر میں بھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ اب ذرا برزخ کے تصور کو مزید گہرائی سے سمجھیں۔ برزخ کوئی خیالی دنیا نہیں، کوئی کہانی نہیں، بلکہ ایک حقیقی عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ موت کے بعد انسان ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں اس کی اصل آنکھ کھلتی ہے۔ وہ دنیا جسے وہ سچ سمجھ رہا تھا پیچھے رہ جاتی ہے، اور وہ حقیقت جسے وہ بھلا بیٹھا تھا سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ بات اس گڑھے کی گہرائی پر نہیں بلکہ انسان کے اعمال پر موقوف ہے۔ یہاں ایک نہایت سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قبر ایک حالت ہے، اگر برزخ ایک کیفیت ہے، تو ہم اس کی تیاری کیسے کریں؟ اس کی تیاری کسی پیچیدہ عمل سے نہیں بلکہ سادہ مگر مسلسل اعمال سے ہوتی ہے۔ ایمان، نماز، سچائی، امانت، حلال رزق، والدین کی خدمت اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی۔ یہی وہ اعمال ہیں جو مٹی کو نور بنا دیتے ہیں، یہی وہ اعمال ہیں جو قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کا آغاز مٹی سے ہے، انجام مٹی میں ہے اور دوبارہ اٹھنا بھی مٹی سے ہے، مگر اس سارے سفر میں ایک چیز بہت قیمتی ہے، وہ ہے انسان کا دل۔ اگر دل زندہ ہے تو مٹی بھی عزت پا جاتی ہے، اور اگر دل مردہ ہے تو انسان زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔
اسی لیے قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ عقل کرو، غور کرو، انجام کو یاد رکھو، کیونکہ جو انسان انجام کو یاد رکھتا ہے وہ زندگی ضائع نہیں کرتا۔ آخر میں اور آپ خود سے ایک سوال کریں، اگر آج ہماری آنکھ بند ہو جائے تو کیا ہم اس مٹی کے لیے تیار ہیں جس میں ہمیں لوٹنا ہے؟ کیا ہم اس برزخ کے لیے تیار ہیں جہاں ہمیں اکیلے جانا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہی وقت ہے، کیونکہ مٹی ہمیں آواز دے رہی ہے، قبر ہمیں بلا رہی ہے، اور برزخ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصل کو پہچاننے کی ہمت دے، اور ایسی زندگی عطا کرے جو مٹی میں جا کر بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔